لاہور زمان پارک میں ایک ڈیولپمنٹ ہوئی جس کے نتیجے میں یہ ضروری سمجھا گیا کہ آپ سے اس پہ بات چیت کی جائے اور حکومتی موقف آپ کے سامنے رکھا جائے کہ کس طریقے سے اس ملک میں ایک طاقتور شخص قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور آپ کے میرے پہ مقدمہ ہو تو بیل کے لیے کورٹ جانا پڑتا ہے۔ یہ واحد آدمی ہے کہ جس کو کورٹیں کہتی ہیں کہ آپ اپنی مرضی کے ٹائم پر تشریف لائیں اور جب آپ کا دل کرے آپ عدالتوں میں آ کے حاضری لگوا لیں۔ اس کے علاوہ یہ سہولت بھی اسی شخص کو میسر ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کی باری ہو تو یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے شہر میں موجود ہونے کے باوجود، عدالت کے قریب ہونے کے باوجود یہ عدالتوں میں نہیں جاتے اور پھر اپیل کر کے کسی نہ کسی اعلیٰ عدالت سے کوئی نہ کوئی رعایت، کوئی نہ کوئی سٹے آرڈر، کوئی نہ کوئی تاخیری حربہ جو ہے وہ استعمال کرنے میں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ میری سیاسی جو بھی تجربہ ہے اس میں نے آج تک قانون کے ساتھ کھلواڑ کر کے عدلیہ سے اتنا ریلیف لیتے ہوئے کسی پاکستان کے سیاسی لیڈر کو آج تک نہیں دیکھا۔ اور آج جو واقعہ پیش آیا یہ کیس توشے خانے کا کیس ہے جس میں بشرا بی بی اور عمران نیازی نے اربوں روپے کے تحائف جو پاکستان کی سرکار کی ملکیت تھے، جو پاکستان کی عوام کی ملکیت تھے، ان کی کم قیمتیں لگوا کر ان کو بہت مہنگے داموں بلیک مارکیٹ میں فروخت کر کے تو ان کا پیسہ اپنی جیب میں ڈالا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ کیس اتنا سنگین نہیں ہے یا اتنا سنجیدہ نہیں ہے، یہ کیس چوری کا کیس ہے اور یہ چوری کوئی کروڑوں روپے کی چوری نہیں ہے، یہ اربوں روپے کی چوری ہے جو عمران نیازی نے اور اس کی اہلیہ نے کی ہے۔ اور اس کیس میں معاف کیجیے گا، عدالتیں فرد جرم عائد کرنے کے لیے اس کو بلا رہی ہیں اور بار بار بلا رہی ہیں اور یہ عدالتوں کے سامنے پیش ہونے سے قاصر ہے، گریزاں ہے۔ اب جب آپ نے اپنی بیوی جس سے آپ نے عدت کے دوران نکاح کیا تھا وہ بھی ایک جرم ہے۔ آپ اسلامی قانون اگر دیکھیں تو کیا عدت کے دوران نکاح ممکن ہے؟ مفتی سعید صاحب کی پریس کانفرنس بالکل کلیئر ہے، سلیم صافی صاحب کے ساتھ انہوں نے شو کیا۔ اب اس بیوی کے ساتھ مل کے آپ نے توشہ خانہ سے اربوں روپے کے تحائف چوری کیے۔ ایک چوری یہ کی کہ ان کی کم قیمت لگوائی، 1 ارب کی گھڑی ہے تو اس کی قیمت لگوائی 50 لاکھ روپیہ، وہ کم قیمت لگوا کے اس کو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دیا۔ پیرنی صاحبہ ہاتھ میں پکڑ کے تحفوں کو بیٹھتی تھی، جس طرح کوئی چور چکا جب کوئی چوری کرتا ہے تو وہ سینے کے ساتھ لگا کے رکھتا ہے اپنی چوری کے مال کو، تو اس کو باہر کی ہمیں دیتی تھی۔ تو وہ ایویلیویٹرز کو بلایا گیا، کم قیمت لگوا کے سرکاری خزانے میں 20% جمع کرا کے وہ اربوں روپے کے تحفے بلیک مارکیٹ میں بیچ کے وہ پیسہ ہڑپ کر گئی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں معمولی کیس ہے توشہ خانہ کا، تمہارے پہ فرد جرم عائد ہونی ہے، تم نے چوری کی ہے، تم چور ہو۔ اس کا والد اکرام نیازی بھی سرکاری انجینئر تھا، اس کو بھی بھٹو صاحب کے دور میں نوکری سے کرپشن پہ برخاست کیا گیا تھا 303 میں۔ یہ نسل در نسل چوری کا سلسلہ جاری ہے اور یہ جو توشہ خانہ ہے فرد جرم عائد ہونی ہے۔ آج پولیس کیوں گئی تھی؟ حکومت کی منشا پہ نہیں گئی تھی، پولیس عدالتی آرڈر کی تعمیل کروانے گئی تھی کہ عدالت آپ کو بلا رہی ہے عمران نیازی صاحب، توشہ خانہ کے کیس میں آپ پہ فرد جرم عائد ہونی ہے۔
اس کیس نے آگے چلنا ہے توشہ خانہ کے کیس میں یہ بزدل، یہ ڈرپوک نیازی پیش نہیں ہو رہا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ فرد جرم عائد ہوئی اس کی اور اس کی بیوی نے جو اربوں روپے ہڑپ کر لیے ہیں سرکاری خزانے کے، جس کو یہ معمولی کیس کہتا ہے۔ واقعی اس کے نزدیک یہ معمولی چوری ہے، کیونکہ اس کو کئی سو ارب کی عادت ہے۔ جو شخص خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی بیچ دے، استغفر اللہ، خانہ کعبہ کا ماڈل بنا ہے، سعودی ولی عہد کا تحفہ ہے، بندہ تبرک کے طور پہ رکھ لیتا ہے کہ یہ خانہ کعبہ بنا ہے، خانہ کعبہ کی تصویر والی میں گھڑی کس طرح بیچ سکتا ہوں؟ اتنا بے شرم ہے، اتنا بے غیرت ہے کہ وہ سعودی ولی عہد کا تحفہ جو دنیا میں ایک پیس ہے وہ بلیک مارکیٹ میں بیچ دیا، اس کے بھی پیسے کھا گیا، پھر جعلی رسید بنوائی کہ یہ F6 کی دکان پہ یہ میں نے بیچا ہے چند لاکھ کا۔ بھئی خانہ کعبہ کے ماڈل والی گھڑی کو تو بخش دیتے، یہ اچھی ریاست مدینہ ہے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وہاں پہ مذہبی نعرے لگوا رہا ہے۔ وہ شخص جس نے عدت میں نکاح کیا، جس کی ناجائز بیٹی ہے، جس نے خانہ کعبہ کی ماڈل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچی ہے، وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم چور ہیں۔ یہ غور سے سنیں، وہ شخص جس نے عدت میں نکاح کیا، جس سے کیا، اس نے ساری چوری چکاری کر کے اربوں روپے کے توشہ خانہ کے تحائف بلیک مارکیٹ میں بیچے، اور ایک بیٹی ہے جس کو اون کرنے کو تیار نہیں ہے اور دوسروں کو اسلام کا سبق اس زبان سے دے رہا ہے۔ یہ کام نشے کے بغیر ممکن نہیں ہے، نشے کا عادی شخص ہے۔ رانا ثناءاللہ پہ کیس بنایا، اس دن پریس کانفرنس میں آپ سب کے سامنے اس نے اپنی ایک نوسٹل کو دبا کے یوں کھینچا۔ بندہ اس سے یہ پوچھے کہ ٹیرین جیڈ وائٹ کا کیس اسلام آباد میں چل رہا ہے، وہاں پہ میرٹ پہ کیوں نہیں آرگیو کرتے؟ سیتا وائٹ سسک کے دنیا سے چلی گئی، لاس اینجلس کی کورٹ میں گئی، وہاں اس نے کہا کہ جی میں چاہتی ہوں کہ یہ میری بیٹی ہے، عمران خان اس کو اون کرے، میں چاہتی ہوں کہ میری زندگی کا پتہ نہیں، عمران خان اس بچی کو اون کر کے یا ڈی این اے ٹیسٹ کرائے۔ لاس اینجلس سپیریئر کورٹ کا آرڈر ہے کہ عمران خان اس بچی کا والد ہے۔ اب یہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ اور یہ کوئی اخلاقی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایم این اے، ایم پی اے، پبلک آفس ہولڈر کوئی بھی چیز چھپائے، وہ دولت ہو، وہ اثاثے ہوں، وہ اولاد ہو، آپ کی نااہلی ہوتی ہے۔ ایک وزیر اعظم کو جب بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا ہے تو دوسرا جو ہے وہ بیٹی کا جواب دے کورٹ میں، وکیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میرے دانت میں درد ہے، ہفتے کی تاریخ ڈال دیں، میں ملک سے باہر جا رہا ہوں، 2 ہفتے کی تاریخ ڈال دیں۔ عمران خان اس کیس میں بھرپور کوشش یہ ہے کہ مینٹینیبلٹی پہ، یعنی میرٹ پہ نہیں آرگیو کرنا چاہتا کہ یہ بیٹی ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، پتہ ہے نااہلی ہوگی، پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ ذمہ دار ہے، یہ مجرم ہے، وہاں پہ مختلف ہیلے بہانے استعمال کر کے راہ فرار اختیار کی جا رہی ہے کہ یہ کیس مینٹینیبلٹی سے آگے مت چلے، یہ میرٹ پہ کیس نہ سنا جائے۔ اب جو سہولیات عدلیہ کی طرف سے اس کو فراہم کی جا رہی ہیں، اس چوری چکاری، ایک اولاد ہونے کے باوجود جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے، یہ کیا باقی سیاستدانوں کو ریاست پاکستان میں میسر ہے؟ فرد جرم ہمارے پہ روزانہ کی بنیادوں پر لگتی تھیں، جھوٹے کیسوں میں، یہ اربوں روپے کی چوری کر کے عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے، اور جب عدالتی حکم نامے کی تعمیل کروانے کے لیے پولیس جاتی ہے، یہ ایک ڈرپوک چوہے کی طرح بل میں گھس جاتا ہے۔